الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المہدیین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہ چھیڑو، تھوڑی آواز دیکھ لیجیے، چھوڑ دے۔ وبلغنا رسولہ النبی الامی الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ قابل قدر، قابل احترام، معزز و محتشم برادران اسلام، بحمد اللہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میلاد مصطفیٰ کے سلسلہ میں جو انعقاد پذیر ہے اس میں جمع اور حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ عزیزم حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب نے اپنے گھر میں اس پاکیزہ محفل کا اہتمام کر کے در حقیقت ہم سب کے لیے ایک خوش بختی کا موقع فراہم کیا۔ ہم آئے اپنی قسمت کو سنوارنے کے لیے، کیونکہ جو حضور کے ذکر کی محفل میں آ جاتا ہے وہ سمجھ لے کہ اسے سائیوں نے بلایا ہے تو وہ آیا ہے۔ اور ہمارا تو نعرہ ہے نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو یہ بخت کی بات ہے، یہ مقدر کی بات ہے، جن کا نصیب جاگتا ہے اللہ انہیں اپنے محبوب کی یاد کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم آل سنت تو ہمارا تو حال ہی یہ ہے، ربیع الاول شروع نہیں ہوتا، اہل محبت استقبال ربیع الاول کے نام سے حضور کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ ربیع الاول سارا کہیں نہ کہیں حضور کے ذکر پاک کی محفلیں سجی رہتی ہیں، ربیع الثانی ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ سال کا کوئی اور مہینہ بھی ہو، دوستوں کا اگر پروگرام بنے کہ ہم کوئی محفل سجا لیں، مشورہ ہوا محفل سجائیں، اب اگر ساتھی مل کے بیٹھیں جی ٹائٹل کیا دیں، تو ہماری محفلوں کا ٹائٹل ہوتا ہے عظمت مصطفیٰ، ہماری محفلوں کا ٹائٹل ہوتا ہے شان مصطفیٰ، ہماری محفلوں کا ٹائٹل ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ، ہماری محفلوں کا ٹائٹل ہوتا ہے تحفظ ناموس رسالت، ہماری محفلوں کا ٹائٹل ہوتا ہے محفل نعت، ہماری محفلوں کا ٹائٹل ہوتا ہے معراج مصطفیٰ۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے؟ جب دیکھو ٹائٹل حضور کے ساتھ متعلق ہے، جلسے کا عنوان حضور کی ذات کے ساتھ متعلق ہے،
تو اس کی وجہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پیر تھے حضرت خواجہ بختیار کاکی، اور حضرت خواجہ بختیار کے پیر تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ یہ تین چوٹی کے ولی، چوٹی کے بزرگ، بابا فرید کی بلے بلے۔ اب بابا فرید کا جو پیر ہے اس کی تو بات ہی کیا ہے، اور بابا فرید کا پیر خواجہ بختیار، اور خواجہ بختیار کا پیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ تین چوٹی کے بزرگ ایک محفل میں اکٹھے تھے۔ میزبان حضرت خواجہ بختیار تھے، خواجہ معین الدین چشتی ان کے مہمان تھے۔ حضرت خواجہ بختیار نے اپنے مرید یعنی بابا فرید کو کہا کہ فرید بیٹا اٹھو، یہ نذرانہ پیر صاحب کے سامنے جا کر پیش کرو۔ انہوں نے محفل کا چکر لگایا، چکر لگا کر وہ نذرانہ اپنے پیر خواجہ بختیار کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت خواجہ بختیار دوبارہ فرمایا فرید میں نے تمہیں کہا ہے یہ نذرانہ پیر صاحب کے سامنے رکھو۔ بابا فرید سر جھکائے، دوبارہ اٹھے، دوبارہ چکر لگایا، پھر وہ نذرانہ حضرت خواجہ بختیار کے سامنے رکھ دیا۔ جب دو بار ایسا کیا تو حضرت خواجہ بختیار ذرا جلال میں آئے، غصے میں آئے، فرید تجھے سمجھ نہیں آتا؟ میں تمہیں کہتا ہوں یہ نذرانہ پیر صاحب کے سامنے رکھو، اور تو یہ نذرانہ پھر آ کے پھر میرے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جب خواجہ بختیار جلال میں آئے تو خواجہ معین الدین نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا بختیار فرید کو نہ چھیڑو، فرید کو اپنے پیر کے بغیر کوئی پیر نظر آتا ہی نہیں ہے۔ تم نے نام لیا نہیں، تم کہتے ہو پیر صاحب کے سامنے رکھو، تو اسے تو اپنا پیر ہی نظر آئے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں ربیع الاول سے پہلے مصطفیٰ کے جلسے، ربیع الاول میں مصطفیٰ کے جلسے، سال کا کوئی موسم ہو مصطفیٰ کے جلسے، تمہیں کوئی اور ٹائٹل نظر نہیں آتا؟ تو ہم کہتے ہیں ہمیں مصطفیٰ کے بغیر کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے۔ پیار سے بولو یار، کیونکہ ہمارا تو سب کچھ ہمارا نبی ہے، ہماری سوچیں بھی حضور کی ذات پہ جا کے رکتی ہیں۔ اس لیے خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب ابھی گرامی میں چند باتیں حضور کی شان، مقام اور عظمت کے حوالہ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ نے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، خالق نے ہر نبی کو صاحب کمال بنا کر بھیجا، اور یہ نبوت کی ضروریات میں سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب کمال نہ ہو تو کوئی اس کی بات ماننے کو تیار ہوتا؟ آپ جیسا آپ کے محلے کا بندہ کہے یار تو اپنی سوچ چھوڑ، جو میں کہتا ہوں وہ مان، آپ مانیں گے؟ آپ کہیں گے میں تیری کیوں مننا، میں اپنی کرساں۔ آپ کسی کی ماننے کے لیے تب تیار ہوں گے جو صاحب فضیلت ہوگا، جس کے اندر کمال ہوگا، آپ اس کی بات ماننے کو تیار ہوں گے۔ جو صاحب کمال نہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک جو گلی کے اندر جھاڑو لگانے والا ہے، لوگ اس کا بھی ہاتھ چوم رہے ہو؟ لوگوں کے دلوں میں احترام اسی کا ہوتا ہے جس کا مقام بلند ہوتا ہے، جو صاحب فضیلت ہوتا ہے لوگ احترام۔ آپ گلی میں بیٹھے ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے سامنے سے گزرے، آپ اپنی مستی میں بیٹھے ہیں، گپ لگا رہے ہیں، ابھی بیٹھے ہیں کہ پیر صاحب کا گزر ہوا جو آپ کے مرشد ہیں،
آپ بیٹھے رہیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ گلی میں بیٹھے ہوں، پیر صاحب آئیں اور آپ اسی مستی میں بیٹھے رہیں۔ بھائی انسان تو دیگر بھی گزرے۔ آپ کہیں گے ان کا مقام وہ نہ تھا جو میرے آنے والے مرشد کا مقام تھا۔ تو انسان اس کی مانتا ہے جو صاحب عظمت ہو، جو صاحب کمال ہو۔ اس لیے اللہ نے جب بھی کسی نبی کو کسی قوم میں بھیجا تو میرے مالک نے، اللہ نے اس نبی کو جو اس قوم کے اندر کمالات تھے، اللہ نے ان سے بڑا کمال دے کر اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، ورنہ وہ لوگ کیسے مانیں گے؟ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں آئے، وہ قوم فن صنعت کاری کے اندر بڑی مہارت رکھتی تھی، کشیدہ کاری، صنعت کاری، بڑے بڑے جانوروں کی شکلیں بنا دینا پتھر گھڑ کر۔ اتنے اتنے پتھروں کو انہوں نے تراشنا کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں۔ کمال تھا انہیں پتھر تراشنے کے اندر۔ اب وہ اس کمال کے، جس کو اس کام میں جتنا بڑا کمال ہوتا وہ اس کی اتنی زیادہ عزت کرتے۔ اب نبی آیا تو نبی کا کام تو پتھر تراشنا، نبی بت بنانے کے لیے تو نہیں آتا، وہ تو بتوں کو توڑنے کے لیے آتا ہے۔ اب پیغمبر یہ کام کرتا تو یہ خود طریقے کے خلاف تھا، لیکن قوم اس کے علاوہ کچھ اور ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تو خالق کائنات نے اسی طرح کا کمال دیا، فرمایا میرے پیغمبر یہ پتھر تراش کے جانوروں کی مورتیاں بناتے ہیں، تو جانور کی مورتی نہیں بنائے گا، تو پہاڑ کی طرف اشارہ کر، ہم پہاڑ کے اندر سے تیرے لیے زندہ اونٹنی کو پیدا فرما دیں گے۔ اب وہ بناتے تھے مورتی، اللہ نے پیغمبر کے لیے زندہ اونٹنی کو نکالا، قوم مان گئی۔ جو ہم نہ کر سکے وہ یہ کر رہا ہے تو یہ خدا کا سچا نبی ہے۔ حضرت موسیٰ جس قوم کے اندر آئے وہ جادوگری میں بڑی ماہر تھی، قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، بڑے بڑے ماہر جادوگر اس دور کے اندر تھے۔ جس کو جادوگری میں جتنا کمال اس کی اتنی زیادہ عزت۔ اب اللہ کا نبی جادوگر بن کے تو نہیں آتا، لیکن قوم اس طرح کا کمال دیکھے بغیر ماننے کو تیار نہیں تھی۔ دربار فرعون لگا، انہوں نے ملک کے سارے نامور جادوگروں کو بلایا، حضرت موسیٰ دربار میں آئے، انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ جادوگروں نے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، انہوں نے زمین پر پھینکی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگ گئیں رسیاں۔ قرآن مجید یہ سارا واقعہ بیان کرتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پیغمبر موسیٰ تو اپنا سوٹی، اپنا عصا اسے زمین پر پھینک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، جادوگروں کے سانپوں کو کھا گیا۔ جب جادوگروں نے یہ حال دیکھا تو وہ کہنے لگے یہ کام جادوگر نہیں کر سکتا، یہ کام اللہ کا پیغمبر کر سکتا۔ وہ وہاں فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم نے تیرے رب کو بھی مان لیا، ہم نے ہارون کے رب کو بھی مان لیا۔ قوم نے تب مانا جب اس جیسا بڑا کمال کر کے دکھائے۔ حضرت عیسیٰ جس قوم میں آئے وہ قوم طب کے اندر، حکمت کے اندر، بڑے بڑے چوٹی کے طبیب، اور اس دور کی طب حکمت آج بھی چلتی آ رہی ہے، وہی اصول چلتے آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے ماہر اس دور، اور ہر بیماری کا علاج، لیکن دو بیماریاں لا علاج تھیں۔ ایک وہ بچہ جو اندھا پیدا ہوتا، اس کا کوئی علاج نہیں تھا، اور دوسری مرض تھی برس کی۔
برس کی جزام کی جو مرض تھی اس کا کوئی علاج نہیں تھا. اب عزت وہ اس کی کرتے جو بڑا طبیب ہوتا. اب خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ کو کیا کمال دیا. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں نی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں لیتا ہوں مٹی کی بناتا ہوں مورتی بنا کر پرندے کی شکل بناتا ہوں, اس میں پھونک مارتا ہوں, وہ پرندہ اللہ کی اجازت سے ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے. اور فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, میں ٹھیک کرتا ہوں. کیا فرمایا؟ بولو یار, میں ٹھیک کرتا ہوں. یہاں ایک عقیدے کی بات بھی سمجھ لیجئے. آج دنیا کو بہت مروڑ پڑتے ہیں جی ٹھیک کرتا ہے اللہ. میں نے کہا بے شک ٹھیک کرتا ہے. بولو بولو سارے بولو, پیار سے بولو. مالک کا نام لیتے شرماتے نہیں ہیں. اسی نے آپ کو زندگی دی ہے, وہی صحت دے رہا ہے. بیماریوں سے نجات دینے والا کون؟ شفا دینے والا کون؟ لیکن حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں ٹھیک کرتا ہوں. قرآن کا ترجمہ ہے. اس سے معلوم ہوا جب رب اپنے بندوں کو طاقت دے دیتا ہے, جب رب اپنے بندوں کو طاقت دے دیتا ہے تو وہ رب کی طاقت سے سب کچھ کر سکتے ہیں. ویسے ایک پوچھوں خالق کون ہے؟ ایک بات سمجھ لیں, خالق کون ہے؟ بولیے یار کون ہے؟ کچھ سمجھ لیجیے خالق کون ہے. لیکن قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے, قرآن کی آیت, حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں تخلیق کرتا ہوں. اور دوسرا ترجمہ کریں تو بنے گا میں خالق ہوں. خالق اللہ ہے. لیکن عیسیٰ کہہ رہے ہیں تو شرک ہوا نہیں ہے. پتا چلا جب خدا کی طاقت اور اجازت سے اس کا کوئی بندہ کوئی بھی کمال کرتا ہے اور اس کمال کو ماننے سے شرک نہیں ہوتا بلکہ خدا کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے. کہ جس کا بندہ اتنی طاقت والا ہے وہ خدا کتنی طاقت والا ہے. بندے میں کمال ماننے سے خدا کی شان کم نہیں ہوتی, بندے میں کمال ماننے سے خدا کی شان ظاہر ہوتی ہے. تو فرمایا میں ٹھیک کرتا ہوں. کنہیں؟ اکمہا. کیا؟ اکمہ. ایک ہوتا ہے آما, اس کا مطلب بھی اندھا. اکمہا کا مطلب بھی اندھا. اکمہ اس اندھے کو کہتے ہیں جس کی آنکھ کا ڈھیلا ہی نہ ہو, پیدائشی نابینا. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اکمہ کو ٹھیک کرتا ہوں, یعنی جس کی آنکھ کا ڈیلا ہی نہ ہو میں اس کی آنکھ کا ڈیلا بھی بناتا ہوں, اس کے اندر رب کا نور بھی پیدا کر دیا کرتا ہوں. برس والے کو لاؤ, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ, میں برس والے کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں. اور فرمایا یہ تو پھر بیماریاں ہیں, کل کوئی اور بھی علاج دریافت کر سکتا ہے. یہ تو بیماریاں ہیں, لا علاج بیماری موت ہے. لا علاج بیماری موت کا کوئی علاج نہیں. فرمایا مجھ پیغمبر کے اندر رب نے یہ کمال رکھا ہے, وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, میں اللہ کی اجازت سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں. یہ کمال جب پیغمبر نے دکھائے قوم نے مانا, یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا, یہ کام اللہ کا نبی کر سکتا. میری بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے جس نبی کو جس قوم میں بھیجا اس قوم کے اندر جو جو خوبی تھی, جو جو کمال تھا, اللہ نے اس سے بڑا کمال دے کر اپنے نبی کو مبعوث فرمایا. اتنی سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ لوگ مانیں گی تب جب اس کے اندر بڑا کمال ہوگا. پہلے نبی تو اب آئے تھے ایک ایک قوم کے نبی, ایک ایک علاقے کے نبی. اس قوم میں جو کمال, اس علاقے میں جو کمال, اللہ اس سے بڑا کمال اپنے نبی کو دے کے بھیج دیتا. اب سارے نبی صاحب کمال بن کے آئے.
لیکن اب آنے والا آیا تو وہ ایک علاقے کا نبی بن کے نہیں آیا، وہ ساری کائنات کا نبی بن کے آیا ہے۔ میلاد میں آنے والوں پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اب آنے والا آیا تو وہ ایک زمانے کا نبی بن کے نہیں آیا، وہ پہلوں کا بھی نبی بن کے آیا ہے، وہ بعد والوں کا بھی نبی بن کے آیا ہے۔ کائنات جب بنی نہ تھی تب بھی اس کی نبوت تھی، کائنات جب ختم ہو جائے گی اگر کسی کی نبوت کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ بلکہ جب قیامت برپا ہو جائے گی اس دن بھی اگر کسی نبی کی نبوت چل رہی ہوگی تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ کیونکہ آپ نے سنا نا کہ قیامت کے دن سب کانپ رہے ہوں گے، دوڑتے ہوئے آدم کے پاس، ابا جان شفاعت، آواز آئے گی ذهبوا الی غیری، کسی اور کے دروازے پہ جاؤ۔ نوح کے پاس آواز آئے گی کسی اور کے پاس جاؤ، ابراہیم کے پاس آواز آئے گی کسی اور کے دروازے پہ جاؤ، موسیٰ کے پاس ساری دنیا جائے گی، آواز آئے گی کسی اور کے دروازے پہ جاؤ۔ عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں تو شفاعت نہیں کر سکتا لیکن ایک دروازہ ایسا بتاتا ہوں تم جاؤ گے اللہ تمہاری مشکل کو دور فرما دے گا۔ فرمایا اذهبوا الی محمد رسول اللہ۔ اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو قیامت کا دن رکھا کیوں گیا تو اس کی صرف اور صرف ایک وجہ نظر آتی ہے، اللہ اپنے حبیب محمد کی شان دکھانا چاہتا ہے۔ بلال ادھر آؤ یار، فون سنو، اگر پروگرام والا کو 9:15 تک اسٹارٹ کرنا۔ میری بات سمجھیں؟ اس کے علاوہ اگر جرم نیکیاں دیکھنی ہو تو رب تیرے جرموں کو آج نہیں جانتا، تیری نیکیوں کی خبر نہیں؟ جب مرا تو اسے جہنمی کو جہنم میں پھینک دیتا، جنتی کو جنت دے دیتا، وہ تو سب جانتا ہے، پھر میدان محشر کیوں رکھا؟ سوال ہے نا۔ یا تو ہوتا نا کہ حساب کتاب اس دن کرنا ہے، پہلے پتہ ہی نہیں ہے، رب کو تو سارا حساب کتاب پتہ ہے، پھر قیامت کا دن کیوں رکھا گیا؟ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وجہ صرف یہی نظر آتی ہے کہ قیامت کے دن خدا مصطفیٰ کی شان دکھانا چاہتا ہے۔ جب سب کی بات ہو جائے گی اس دن محمد کی بلے بلے ہو رہی ہو، ساری امتیں حضور کے دروازے پہ آئیں گی، یا رسول اللہ مر گئے، برباد ہو گئے، آقا آپ مہربانی کریں، ہماری شفاعت کریں۔ حضور فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا، میں تمہارا شفیع ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضور سر سجدے میں رکھیں گے، کیا سر سجدے میں رکھیں گے، اور میرے نبی فرماتے میں ایسی تسبیح بیان کروں گا جیسی تسبیح نہ کبھی کسی نے پہلے کی ہے نہ کبھی کوئی بعد میں کرے گا۔ ایک سوال ہے، ضمنی سوال ہے، اللہ کی تسبیح کون کون سی چیزیں بیان کرتی ہیں؟ کائنات کی ہر شے کرتی ہے، شجر حجر درخت پھل بوٹے جرند پرند ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ میرا نبی کیا فرما رہا ہے؟ ایسی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جو کائنات عالم کی ہر شے کی تسبیح کو جاننے والا ہو، جسے پہلے کا بھی علم ہو، جسے بعد کا بھی اللہ نے علم عطا فرمایا۔ حضور تسبیح بیان کریں گے، اب سر بولو بولو یار بولو سجدے میں۔ اب جو حدیث کے الفاظ ہیں نا سنیے، آواز آئے گی ادھر سے،
ارفع راسکا یا محمدو، اے میرے مصطفیٰ، میں نے یہ بزم معاشر تیرے دیدار کے لیے سجائی ہے، تو سجدے میں گیا ہے تو معاشر کا تو رونق ہی ختم ہو گئی ہے۔ محبوب ذرا سر اٹھا، چہرہ دکھا، مکھڑا دکھا، تو مانگتا جا، میں خدا تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ سل توتا، تو مانگ میں عطا کروں گا، وشفے تو شفا، تو شفاعت کرتا جا، جس کی طرف تیری انگلی اٹھتی جائے گی میں اسے جنت دیتا جاؤں گا۔ میرا رب قیامت کے بعد کبھی میرا نبی، میرے رب نے میرے نبی کو قیامت کے، اب سمجھیے نا میری بات، اب آپ کو حضور کی شان سمجھ میں آئی۔ پہلے نبی قوم قوم کے نبی، قوم قوم کا کمال اللہ نے نبی کو دیا، ایک ایک علاقے کا کمال نبی کو دیا۔ اب میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی نبی، بولو یار، میرا نبی نبیوں کا بھی نبی، پھر ماننا پڑے گا خدا نے 1,24,000 پیغمبروں کو جو کمال عطا فرمائے، خدا کی قسم وہ سارے کمالات ایک طرف، محمد کے کمالات ایک طرف۔ فرمایا وہ ایک ایک علاقے کے نبی تھے، اس لیے کسی کو ایک کمال دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 4، کسی کو 6 دیے۔ میرے مصطفیٰ تو نبیوں کا نبی ہے، میں تجھے کمال دے کے نہیں بھیج رہا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، اے کائنات والو، اب محمد کمال لے کے نہیں آ رہا، محمد کمال بن کے آ رہا ہے۔ میرا نبی کمال معجزہ بن کے آیا ہے، معجزے لے کے نہیں آیا۔ اور قیامت تک آنے والے، آج کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے جی اگر ہم ماننا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے سے بڑی خوبی ہونی چاہیے نا، جیسے پہلے نبیوں کو امتوں سے بڑی خوبیاں دی گئیں تو ہمارے سے بھی تو بڑی، اور آج تو لوگوں میں بڑی خوبیاں ہیں، کردار کی ہو نہ ہو، سائنس کی تو کمالات ہیں نا۔ یہ مائک ہے جی، ذرا بابے تو آپ یاد ہوگا نا جب افطاری کے لیے بھی نگارہ بجانا پڑتا تھا چھت پر چڑھ کر، جی نا، صد لگانے پڑتے تھے، یو مال گھر آگے۔ اب کیا ہے، اب دھیرے سے بولا، اگر اسی کی ہی تاریں لمبی کرتے جاؤ تو یہ پورے گاؤں کے اندر آواز پہنچے گی نا۔ یہ کمال تو ہے نا، کمال ہے۔ اگر کوئی تجھے اٹھ کر یہ کہہ دے، سپیکر بنانے والا ہی کہہ دے میرے اندر یہ کمال، میں دھیرے سے بولی گئی آواز کو بھی دور پہنچا سکتا ہوں، تیرے نبی کے اندر بھی کوئی کمال تھا تو پریشان نہ ہونا، مسکرا کے کہنا ہاں میرا نبی بڑا کمال لے کے آیا ہے۔ حجت الوداع کا موقع ہے، سامنے مجمع 2-4 ہزار کا نہیں، 1,24,000 یا 40,000 صحابہ کا مجمع موجود ہے۔ میرا نبی دھیرے دھیرے بول رہا ہے اور صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم نبی جب بول رہے تھے تو جیسے پہلی صف والا سن رہا تھا ایسے ہی آخری صف والا بھی سن رہا تھا۔ میرا نبی دھیرے سے بول کے 1,40,000 صحابہ کو اپنی آواز سنا سکتا ہے۔ اور آج کوئی اگر یہ کہیے تو ہو گیا سنانا، کوئی سننے کی بات کرے، جی میرا بھائی انگلینڈ میں رہتا ہے، وہ وہاں سے بولتا ہے، میں یہاں سنتا ہوں، اب موبائل والا سامنے آ گیا، اس نے کہا میرا کمال بڑا۔ پہلے وہ وقت یاد کرے نا بابے، جب بچہ کسی کا باہر ہوتا تو وہ مائیں انتظار کرتی تھیں کوئی خط آ جائے اور پھر اسی کو ہی سال سال چومتی رہتی تھی، اور وہ تو باہر ہے نا، فوجی میں چلے جاتے تو وہ انتظار ہوتا تھا۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ ادھر سے اس نے بٹن دبایا، تو نے آواز ادھر سنی، کمال ہے۔ تو کیا تمہارا نبی بھی دور سے سن سکتا تھا؟
تو پریشان نہ ہونا، کہنا میرا نبی جب معراج پہ گئے، معراج سے پلٹ کے آئے، حضور جنت کی سیر کر کے آئے، تو میرے نبی نے